ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارلی مارننگ اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے جھاڑو لگ چکے ہیں. برتن مانجنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ برتن کی بھی صفائی ہو چکی ہے. بوڑھی عورت کا کپڑا دھلنے کے لیے مانگا تو پتا چلا کہ کپڑا بھی کوئی دھل کر چلا گیا ہے. حضرت عمر نے کہا ہے ہوگا کوئی، چلو کوئی بات نہیں. دوسرے دن پھر آئے تو دیکھا کہ میرے آنے سے پہلے تو یہ کام ہو چکا ہے. تیسرے دن اس گھر میں پھر داخل ہوتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آج بھی کوئی مجھ سے بھی پہلے آیا اور یہ کام کر گیا. حضرت عمر نے کہا جو کام میں کرتا تھا اور کسی کو پتا نہیں تھا کوئی اور کر رہا ہے، پتہ لگانا چاہیے کہ آخر یہ کام کرتا کون ہے، یہ کام کرتا کون ہے. دیکھیں تو صحیح، چھپ گئے. رات ہی میں آدھی رات کے بعد چھپ گئے کہ دیکھیں آج کون آتا ہے. درخت کی آڑ میں چھپ گئے. کوئی شخص آیا اندر داخل ہو گیا، جھاڑو لینے لگا، برتن مانجنے لگا، کپڑے دھلنے لگا. حضرت عمر اس وقت تو اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہچان سکے، لیکن جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ شخص ہے کون، تو پتہ چلا کہ یہ کوئی اور شخص نہیں ہے، وہ اس عرب کے خطے کا حاکم وقت، خلیفہ وقت ہے. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو خلیفۃ المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور ہم سے بھی پہلے اٹھ کر اس بوڑھی عورت کے گھر میں جھاڑو لگا دیا کرتے ہیں، برتن مانج دیا کرتے ہیں، اور اس کے کپڑے بھی دھو دیا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، جھاڑو لگانا مولوی چرچیز جلدی مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ کے گھر میں بھی بہت جلدی تیار نہیں ہوگا جھاڑو اٹھا کر. میرے بھائیوں، سب کے سامنے مسجد کو صاف کرنے کے لیے شاید اکیلے میں یہ کام کر بھی لوں، لیکن سب کے سامنے شاید شرما جاؤں، حیا جائے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے، لیکن خلافت کا کوئی تکبر نہیں ہے ان کے دل و دماغ میں کہ میں خلیفہ ہوں، اس کے گھر جا کے جھاڑو لگاؤں گا. ارے میرے حکم پر تو بیسیوں نوکر چلے جائیں گے جھاڑو لگانے کے لیے. نہیں، یہ نیکی کرنے کا موقع جب مجھے مل رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں. اس حقیر سے کام کو بھی انہوں نے میرے بھائیوں غلط نہیں سمجھا، کمزور نہیں سمجھا اور کم نہیں آتا. سوچا کہ یہ موقع مل رہا ہے تو کرو. یہ منظر ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، صرف سنانے کے لیے نہیں ہے. پتہ چل جائے گا صبح اٹھ کر کہ کس کے کانوں میں ڈائریا تھا اور کس کے کانوں میں نہیں تھا. کون ہے جو یہاں ایک کان سے سن رہا ہے اور صبح ہوتے ہوتے دوسرے کان سے اڑا دیا جائے گا. میرے بھائیوں، نظر ڈالیے، یہ حضرت عمر فاروق کا منظر ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بخاری کے الفاظ، تصدقوا، لوگوں صدقہ و خیرات کرو. اور پھر ایک جملہ آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا، اگر صدقہ دینے کے لیے تمہارے پاس بہت بڑی دولت نہیں ہے، بہت زمین و جائیداد نہیں ہے، بہت زیادہ پیسہ اور دولت کے انبار نہیں ہے، تھوڑی سی چیز ہے تب بھی صدقہ کر دو. یہاں تک آپ نے فرمایا اتقوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولو بشق تمرۃ، کھجور نہیں، ایک کھجور بھی بہت بڑی چیز ہو گئی. اگر کھجور کی ایک کھاپ، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی تمہارے پاس ہو اور وہ دے کر بھی صدقہ دینے کے لائق ہو تو دے دو. اسی کو دیکھ کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ولو بشق تمرۃ، چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی تمہارے پاس کیوں نہ ہو. یہ حدیث ہمیں کیا بتلا رہی ہے کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا، آدھی کھجور بھی نہیں، اس سے بھی آدھا ٹکڑا، لیکن اگر وہ بھی صدقہ دینا چاہو تو دے دو. اس کو بھی حقیر مت سمجھو. شاید اس کو کھا کر چبا کر کوئی پانی پی لے، اس سے منہ سے تمہارے لیے دعا نکل جائے. ولو بشق تمرۃ، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا ہو تو اس کو دے کر بھی دو. کس طریقے سے عمل پہ ابھارا جا رہا ہے. ہم گناہ کرنے پر مصر ہیں. حضرت ابو بکر صدیق ہی کے دور خلافت میں، ابو بکر صدیق ہی کے دور خلافت میں قحط پڑ جاتا ہے، خشک سالی پڑ جاتی ہے.
کوئی راستہ نکالے گا. بس ایک دو ہی دن کے اندر ملک شام سے 1000 اونٹوں پر اناج اور غلہ لدا ہوا آ گیا، اور یہ 1000 اونٹوں پر لدے ہوئے غلے کے مالک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور سنیے 1000 اونٹ اور اس پر لدا ہوا غلہ کتنا ہوگا؟ جب مدینے کے تاجروں کو پتا چلا کہ ابو بکر کے پاس بہت زیادہ غلہ آ گیا ہے، تو سوچنے لگے قحط تو پڑا ہی ہے، چلو اب عثمان غنی سے خرید لیا جائے. تاجر لوگ آئے، حضرت عثمان سے کہنے لگے ہمارے ہاتھ غلہ فروخت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ نفع کیا دو گے؟ تاجروں نے کہا کہ 10 درہم کا مال ہم آپ کا 12 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہیں، آپ 10 کا مال 12 میں دے دو. حضرت عثمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کچھ اور تاجروں نے بولی لگائی، اور بولی لگاتے ہوئے فرمایا کیا ہے؟ عثمان 14 روپے میں دے دو، 14 درہم میں. یعنی آپ کا 10 درہم میں خریدا ہوا غلہ 14 درہم میں خرید لیں گے، پھر بعد میں ہم اس کو بیچیں گے جتنے میں بیچنا ہوگا، آپ 10 کا مال 14 میں دے دو. حضرت عثمان مسکراتے ہوئے کہتے نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. ایک طرف کھجور کا ٹکڑا